أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا مہربان ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ پیروی کرو اللہ کی اور رسول کی، پھر اگر تم سرکشی کرو گے تو بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 آیت نمبر 32 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ اور ایک اصول بتا دیا، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کا رسول کیا چاہتے ہیں۔ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر کرنا کیا کرنا ہے؟ اللہ سے محبت کا کیا طریقہ ہے کہ انسان اپنے کپڑے پھاڑ کے ملنگ بن جائے؟ آج کل تو اللہ والا اسے لوگ کہتے ہیں نا، جو ملنگ بنا ہو، جس نے اپنا سطر بھی صحیح طرح نہ چھپایا ہو اور جا کے کسی قبر پہ بیٹھ گیا ہو اور نعرے لگا رہا ہو اور لوگوں سے نذرانے وصول کر رہا ہو اور جھوٹے دعوے کر رہا ہو کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں، شعبدے دکھائے، جھوٹی کرامتیں دکھائے، لوگ کہتے ہیں بہت اللہ والا ہے۔ نہیں، اللہ کے نزدیک، قرآن کے نزدیک اللہ والا ایسے نہیں کہتا۔ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اللہ والا تو وہ ہوتا ہے جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ اولیاء کسے کہتے ہیں؟ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کا مطلب ہوتا ہے محبوب، قریبی۔ اولیاء اللہ جو اللہ کے بہت قریب ہوں۔ تو جو اللہ کا ولی ہے اس کو اللہ سے محبت ہوگی، اور اللہ سے جس کو محبت ہوگی تو اس کا طریقہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرا راستہ اختیار کرو، میرا طریقہ اختیار کرو۔ اللہ سے محبت کا انسان دعویٰ کرے اور نمازیں نہ پڑھے تو جھوٹا ہے، وہ شخص مکار ہے، دغا باز ہے۔ جو لوگ بیٹھتے ہیں اپنا آستانہ بنا کے اور نماز بھی نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں کہ جی میری نماز، میری روح جا کے مکے مدینے میں پڑھتی ہے۔ اگر روح کی نماز ہوتی بغیر جسم کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے زیادہ پاکیزہ روحیں کس کی تھیں؟ ان کی نماز جسم کے ساتھ ہوتی تھی، ہماری آپ کی نماز بغیر جسم کے کیسے ہو جائے گی؟ ایک دفعہ میں کراچی میں، ہم گشت کے لیے ہم بازار میں تھے، تو وہاں ہم نے دیکھا کہ کپڑے کی دکان تھی اور غالباً مالک وہاں موجود نہیں تھا، کہیں گیا تھا۔ تو ایک موٹا سا آدمی وہاں بیٹھا ہے، سیاہ رنگت، چہرے پہ نحوست برس رہی ہے، ایسی علامتی ذرا سی داڑھی اس نے رکھی، مونچھیں بڑی بڑی رکھی ہیں، سر پہ وہ سندھی ٹوپی اس نے رکھی ہوئی تھی۔ تو ہم نے کہا چلو اسی کو دعوت دے دیتے ہیں۔ تو ہم نے اس کو دعوت دی، مسجد کی دعوت دی، نماز کی دعوت دی۔ وہ کہنے لگا مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے، یہ تم جیسوں کو ضرورت ہے، کیونکہ تم جیسوں کی روح ابھی مردہ ہے، ہماری روح زندہ ہے، ہمارا دل زندہ ہے، ہمارا دل ذکر کرتا ہے، ہم یہیں بیٹھے ہماری ہر وقت نماز۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلیٰ قلب کن کا ہو، صحابہ کرام سے زیادہ صاف ستھرے دل کن کے ہوں؟ ان کو نماز کی معافی نہیں تھی، ان کو نماز کی معافی نہیں تھی۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث آپ نے فضائل اعمال میں بھی پڑھی ہوگی، وہ کہتے تھے کہ ہمارے زمانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، منافقوں کو بھی نماز چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ منافق بھی
نماز نہیں چھوڑتا تھا، کیونکہ نماز چھوڑنے کا مطلب یہ کہ اسلام سے نکل گیا، یعنی صرف کافر ہوتے تھے جو نماز نہیں پڑھتے تھے، تو منافق تو چاہتے تھے نا لوگ ہمیں مسلمان کہیں، ان میں گھل مل کے ان کو نقصان پہنچائیں، تو دکھاوے کے لیے مسجد آنا وہ بھی ضروری سمجھتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتباع رسول کے بغیر نجات نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج ہماری شامت اعمال کہیں، ہماری جہالت کہیں کہ ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت منا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پورا سال کے لیے ہم نے چھٹی لے لی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یوم ولادت کا منانا یہ کوئی شرعی چیز ہے، کوئی قرآن میں آیا ہے، کوئی حدیث میں آیا ہے کہ آپ جشن منائیں، اور جو نہ منائے آپ کہیں کہ وہ بے دین ہے، اس کو نبی سے محبت نہیں ہے۔ اگر صرف جشن منانے سے محبت کی سند مل جائے اور جشن نہ منانے والا ہو بے دین، نعوذ باللہ، پھر سب سے بڑی بات کس پر آئے گی؟ آپ سوچیں ذرا، صحابہ کرام نے پوری ان کی تاریخ، ان کی زندگی موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی 12 ربیع الاول کا دن کتنی بار آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، 40 سال آپ کی عمر تھی، وفات آپ کی ہوئی 63 سال میں، 23 بار تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد، شریعت اور قرآن کے نزول کے بعد، اس کے دوران 12 ربیع الاول آیا ہے، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج 12 ربیع الاول ہے، چلو بھائی جشن چلو بھائی جلوس نکالتے ہیں، کوئی خاص پروگرام کرتے ہیں، کوئی خاص پروگرام بھی نہیں کیا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، آپ کی اپنی زبان مبارک سے کبھی 12 ربیع الاول کا لفظ آپ نے کہا ہی نہیں۔ آپ نے یہ فرمایا ہے، صحیح حدیث ہے، کہ میری ولادت پیر کے دن، ٹھیک ہے، اور یہ علماء نے سیرت والی کتابوں نے انہوں نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہے، آپ کی وفات بھی 12 ربیع الاول کو ہے۔ پھر اس میں کچھ علماء کا اختلاف بھی ہے، بعض علماء نے کہا نہیں کہ ولادت 9 ربیع الاول کے، بعض نے کوئی اور تاریخ بتائی، اگرچہ اکثر علماء نے 12 ربیع الاول کو کہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس دن کی ایک اہمیت ہے، اس مہینے کی ایک اہمیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی اس مہینے میں ہوئی، آپ کی وفات بھی اس مہینے میں ہوئی، آپ کو نبوت بھی اس مہینے میں ملی، آپ کی بعثت بھی اور آپ کی ہجرت بھی اسی مہینے میں ہوئی، تو اس مہینے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے خاص مناسبت ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر زیادہ کریں، آپ پہ درود زیادہ بھیجیں، اور کوشش کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی نیت کریں، اس کا عزم کریں۔ لیکن مقصد اپنے دل کو خوش کرنا ہے یا اللہ اور رسول کو خوش کرنا ہے؟ اپنے دل کو اگر خوش کرنا ہے تو جو مرضی ہے پھر آدمی کر لے، تو جھنڈے لگا کے خوش ہو جائے، نعرے لگا کے خوش ہو جائے، جلوس نکال کے خوش ہو جائے، لیکن اگر مقصد اللہ اور رسول کو خوش کرنا ہے تو پھر وہی طریقہ کرنا ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے، وہ کیا ہے؟ اتبعونی۔ اب اتباع میں تو صحابہ کرام کو آپ دیکھیں کہ یعنی ان کے اوپر اتباع کی انتہا تھی، وہ تھے نمونہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث میں واقع آتا ہے کہ ایک بار آپ نے مسجد کے اندر فرمایا بیٹھ جاؤ، صحابہ کرام سے کہا بیٹھ جاؤ، تو ایک صحابی عبداللہ بن رواحہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے جہاں جوتے رکھے تھے، جیسے ہی آواز سنی وہیں بیٹھ گئے، حالانکہ آپ نے تو اندر والوں کو کہا تھا، انہوں نے جہاں آواز سنی ادھر ہی بیٹھ گئے، اشارے کو دیکھتے تھے اور عمل کرتے تھے، جان لڑا دیتے تھے۔ ایک صحابی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، فضائل اعمال میں بھی ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نے ان کو دیکھ کر بس وہ گزر رہے تھے، آپ نے کہا ذباب کا معنی ہوتا ہے ناگوار شے، تو ان کے بال زیادہ لمبے ہو چکے تھے، کافی بڑے ہو چکے تھے، انہیں ایسی خیال آیا کہ کہیں میرے بارے میں تو نہیں کہا، تو جا کے اپنے بال کٹوا لیے، چھوٹے کروا لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار ان کو دیکھا کہ ان کے بال بالکل چھوٹے ہیں۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ، یہ شہزادے تھے، یمن کے شہزادے تھے، اپنا تخت و تاج چھوڑ کر مدینہ آ گئے تھے، تو جیسے ہی وہ آواز سنی سوچا مجھے کہا ہوگا، تو بال اپنے کٹوا لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں دیکھا تو کہا تمہارے بال کیا ہوئے؟ کہا جی مجھے لگا آپ نے مجھے کہا ہے، تو میں نے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا کہ آپ سے پوچھوں، بس مجھے لگا کہ آپ نے کہا تو میں نے کٹوا لیے۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، لیکن تم نے اچھا کیا بال کٹوا لیا۔ تو ایک صحابی کا واقعہ، انہوں نے ذرا گھر اونچا بنوا لیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور صرف آپ نے یہ پوچھا یہ کس نے بنایا، یہ کس نے بنایا، اور آپ تشریف لے گئے۔ وہ صحابی بعد میں جب وہاں پر آئے تو کسی نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے اور یوں پوچھا یہ کس نے بنایا ہے،
اور پھر آپ چپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ ان صحابی کو خیال ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا اتنا خوبصورت مکان بنا۔ انہوں نے اس مکان کو بالکل برابر کر دیا، زمین کے برابر کر دیا، ساری دولت کوئی پرواہ نہیں کی۔ اور پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا بھی نہیں کہ یا رسول اللہ میں نے مکان برابر کر دیا، کچھ بھی نہیں کہا۔ کسی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وہاں سے گزرے تو دیکھا وہاں تو میدان ہے، وہاں بھئی وہ مکان کہاں چلا گیا؟ تو پھر پتہ لگا کہ اس نے میرے اس اشارے کی وجہ سے اس مکان کو برابر کر دیا۔ یہ ہوتی اتباع، یہ ہوتی اتباع۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر جشن کی اور ان نمود و نمائش کی اہمیت ہوتی تو صحابہ کرام کرتے۔ اچھا، بعض لوگ یہاں بیچ میں خواہ خواہ کی تعویل لے آتے ہیں کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تو نہیں چاہتے تھے، اس لیے آپ کی زندگی میں صحابہ کرام نے نہیں کیا، ادب کی وجہ سے نہیں کیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بڑائی نہیں چاہتے تھے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، حضرت صدیق اکبر نے خلافت ان کی تھی کہ نہیں؟ سارے اختیار تھا کہ نہیں؟ 2.5 سال حکومت کی ہے، 12 ربیع الاول ان کی خلافت میں 2 یا 3 دفعہ آیا، انہوں نے بھی نہیں نکالا۔ حضرت عمر نے 10 سال حکومت کی ہے، اور دنیا کا کتنا بڑا رقبہ ان کے پاس تھا، کتنے شہر کتنے ملک تھے، کہیں پر کبھی بھی مدینہ میں مکہ میں کہیں پر بھی جلوس نہیں ہوا۔ حضرت عثمان نے 12 سال حکومت کی ہے، حضرت علی نے اس کے بعد 4.5 سال حکومت کی ہے، اور اس کے بعد بھی پھر آپ دیکھ لیں صحابہ کرام تقریباً سن 100 ہجری تک صحابہ کرام موجود تھے۔ کوئی بوڑھے ہو چکے تھے، کوئی وفات پا چکے تھے، کوئی نہ کوئی موجود تھے۔ کسی ایک صحابی سے ایک بار بھی آپ کو یہ رسومات آپ کو ثابت نہیں ملیں گی۔ تو یہ کیوں کی جاتی ہیں؟ بس وہ کہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے کہ ہم جی نکل گئے سڑک پر، ہم نے جھنڈے لہرا رہی ہے، اس کے بعد ہماری چھٹی ہے۔ اور جو نہیں کر رہا، اس سے بڑھ کے یہ کہ جو نہیں کر رہا وہ بے ایمان ہے۔ بھائی ایمان کی سند آپ سے نہیں ملے گی، ایمان کی سند قرآن سے ملے گی۔ فاتبعونی، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا حبیب بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کامل نمونہ بنایا کہ مجھے یہ چاہیے، یہ چیز چاہیے۔ اس کامل نمونے کے جتنے ہم مطابق ہوں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو ہم پر پیار آئے گا، اتنی اللہ کی محبت برسے گی۔ ہمارے اکابر مثال دیتے ہیں کہ جیسے انسان درزی کو کپڑا دیتا ہے کہ اس کے مطابق بنا دو، اب وہ بالکل اس کے مطابق بنائے گا تو ہم بڑے خوش ہوں گے، پوری پیمنٹ کریں گے، بلکہ شاید کچھ زیادہ ہی دے دیں گے، بہت اچھا تو نے کپڑا بنایا۔ اور جتنی اس میں کمی ہوگی اتنی ہم کہیں گے یار تو نے کام خراب کر دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں۔ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا حبیب بنا لے گا، اور فرمایا ویغفر لکم ذنوبکم، گناہ تمہارے معاف کر دے گا۔ ہم سب انسان ہیں، بشر ہیں، غلطی کوتاہی ہم سب سے ہو جاتی ہے، لیکن جب اتباع رسول کی کوشش تو کریں۔ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑا عالم یا ولی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے 100% نبی کے طریقے پہ چلا۔ کون چل سکتا ہے؟ کس میں اتنی ہمت ہے؟ مگر کوشش کرنا ضروری ہے۔ تو فرمایا جب تم کوشش کر لو گے تو جو کمی کوتاہی ہے اللہ اسے معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت رحیم ہے، مہربان ہے۔ قول آپ فرما دیجئے اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ اطاعت مطلوب ہے، اطاعت مطلوب ہے، باتیں مطلوب نہیں ہیں۔ باتیں تو منافق بھی بہت کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، ہم جی آپ پہ قربان، ہم آپ پہ نثار، جو قربانی کا ٹائم آتا تو کھسک جاتے تھے۔ یہ منافق اور مومن کا فرق ہے۔ جب دین کا تقاضا آئے گا مومن کہے گا لبیک، اور منافق پیش کرے گا بہانہ۔ تو جب جہاد کا موقع آیا، احد کا موقع، منافق کھسک گئے۔ خندق کا موقع آیا، بہانے بنا کے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ خیبر کا موقع آیا تو وہاں ان کو خیال تھا کہ اس جنگ میں تو فتح ہوگی، کیونکہ مسلمان اب تکڑے ہو گئے تھے، تو کہنے لگے کہ ہمیں ساتھ لے کے چلیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم میرے ساتھ نہیں جا سکتے، مجھے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ تمہیں ساتھ لے کے جاؤں۔ جو صلح حدیبیہ میں ساتھ تھے 1400 صحابہ جنہوں نے اپنی جانیں پیش کر دی تھی، میرے ہاتھ پہ موت کی بیعت کی تھی، وہی خیبر میں جائیں گے۔ تو جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ وفاداری کرے گا، فتوحات بھی اسی کے قدم چومیں گے۔ منافقت کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ ہم جو آج مسلمانوں کا برا حال ہے، اپنے ملک کو دیکھیں، دوسرے ملکوں کو دیکھیں، ہم کہتے ہیں مسلمان تباہ حال ہیں، تو تباہ حالی کی وجہ ہم خود ہی ہیں۔ ہمارا ایک المیہ یہ ہے کہ ہم سارا الزام حکمرانوں کو دیتے ہیں۔ حکمران برے ہیں، میں ان کی تعریف نہیں کر رہا، کسی حکمران کی میں کسی پارٹی کے ساتھ میری شمولیت ہے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹھک میں، اپنی مجلس میں دوست عزیز جمع ہو گئے، پارٹیوں کی برائی کر رہے ہیں، وہ لیڈر برا ہے، وہ برا، ہمارا سارا ٹائم ویسے لگتا ہے۔ تو آخر میں کیا ہوتا ہے؟
کیا ہماری مجلس کے اختتام کسی حوصلہ افزا بات پہ ہوتا ہے؟ بالکل نہیں. کہتے ہیں ملک ہی خراب ہے جی، یہاں کوئی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. جب آپ اپنی اصلاح کی طرف نظر نہیں ڈالتے، الزامات دوسرے پہ ڈالتے ہو، آپ کا نفس آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. آپ کا نفس چاہتا ہی نہیں میں کوئی ٹھیک کام کروں، تو ہمیشہ ہمارے ذہن کو دوسروں کی طرف لگاتا ہے کہ وہ بھی خراب ہے، وہ بھی خراب ہے، وہ بھی خراب ہے، سارے ہی خراب ہیں. اور مزید پھر شیطان دھوکہ دیتا ہے، کہتے ہیں سارے ہی خراب ہے، تو بھی خرابی کر لے تو کیا ہے، وہ 2 نمبری کر رہا ہے تو بھی کر لے تو کیا ہے، وہ ملاوٹی مال بیچ رہا ہے تو بھی بیچ لے تو کیا ہے، وہ حرام کما رہا ہے تو بھی حرام کما. تو یہ سارا شیطان کا دھوکہ ہے. ان کو نہ دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں. ہم ٹھیک ہو جائیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے گی. پوری دنیا کے اندر ایک شخص اللہ والا ہو، اللہ کی مدد اس ایک کے ساتھ ہو. ایک گھرانہ اللہ والا ہو جائے، اللہ کے دین پہ آ جائے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہو جائے گی. ان بے دین و منافقوں کے محلات ڈوب جائیں گے اور آپ کا جھونپڑا بھی تیرتا رہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر میں کیا فرمایا؟ اطیعوا اللہ و رسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا، آگے ایک وعید ہے اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ پیار کا اظہار بھی کرتے ہیں، بشارت بھی دیتے ہیں اور ڈانٹ بھی سنا دیتے ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر میرے حبیب کی تم نے اتباع نہیں کی، جان لو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کو کافر پسند نہیں ہے. کافروں سے اللہ کو محبت نہیں ہے. مطلب یہ کہ حبیب کی اتباع نہیں ہے، پھر اتباع کس کی ہوگی؟ پھر تو کافروں کی اتباع ہے نا. ہم نے جب سے رسول کا راستہ چھوڑا ہے، ہم کافروں کے غلام بنے ہوئے کہ نہیں بنے ہوئے؟ چاہے ہم ٹھیک ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، مسلمان ہے، کلمہ ہمارے دل میں ہے، اللہ رسول کو انہی کا وہی ہمارے سب کچھ، اور کیا ہے ہمارے پاس، لیکن طریقہ تو نہیں اپنایا نا. تو اللہ فرماتے ہیں پھر میری محبت تمہارے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ میری محبت کافروں کے ساتھ نہیں ہے. تم نے کافروں کا طریقہ اپنا لیا، تم نے امریکہ کو اپنا ہیرو سمجھ لیا، تم نے وہ بڑے بڑے انڈین اداکاروں کو ان کو کہا کہ ویسی شکل بنانی ہے، ویسی سین نکالنی ہے، ویسے کپڑے پہننے ہیں. جن کو میں نے پسند نہیں کیا ان کے طریقے پر چل کر میں تمہیں کیسے پسند کروں گا؟ میرے حبیب کے طریقے پہ آؤ گے، پھر دیکھو اپنی زندگی میں برکتیں دیکھو، رحمتیں دیکھو، اور میری مدد پھر دیکھو. اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی، سچی محبت، سچا عشق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ، یہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ، آپ کی وفات کا دن، اے اللہ آپ سے خاص مناسبت رکھنے والے ایام ہیں، اور اے اللہ ان ایام میں تیرے حبیب کا تذکرہ عام ہو جائے، تیرے حبیب کی سنتیں عام ہو جائیں. اے اللہ تیرے حبیب کے راستے پر ہم چلنے والے بن جائیں. اے اللہ اس کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے، نمازوں کی ہم سب کو پابندی نصیب فرما دے، سنت کے مطابق لباس، اے اللہ سنت کے مطابق چہرہ، سنت کے مطابق گفتگو، سنت کے مطابق اخلاق، یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے. ہمارے گھروں میں عورتوں کو، بچیوں کو بھی دیندار بنا دے، نمازی بنا دے. اے اللہ پردے والا بنا دے، دین کا علم رکھنے والا بنا دے، صحیح قرآن پڑھنے والا بنا دے. ہمارے بچوں اور بچیوں کو قرآن کا حافظ بنا. اے اللہ قرآن کا علم نصیب فرما، قرآن کا فہم نصیب فرما. اے اللہ جہالت سے ہماری حفاظت فرما، بدعات سے ہماری حفاظت فرما، کفریہ اور شرکیہ رسومات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.